کے اندر جو ٹاپک تھا، جو اپنی بات تھی، وہ محبت کے اوپر تھی کہ بھائی ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے. تو مثالیں بھی کئی قسم کی دیا تھا میں، اور پھر ہم انسانوں کو بحیثیت انسان کس سے محبت ہونا چاہیے یہ بھی بتایا تھا. تو محسوس یہ ایسا ہو رہا کہ میرے سارے نئے چہرے ہیں سوائے ایک دو کے، باقی کے پورے نئے دکھ رہے. تو بہرحال اس ٹاپک کو چھڑے بغیر سفر المظفر کا مہینہ قریب، بلکہ بالکل ایک دن ہوگا شروع ہو کے، تو اس سے متعلق چند باتیں میں بتاؤں گا جو ہمارے لیے عقیدے کی درجے کی ہے. عقیدہ سمجھتے ہیں نا بھائی؟ عقیدہ مطلب یہ ہے کہ ایک سوچ جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہمارے دل میں جم جائے، اس کے خلاف کوئی کرے تو وہ ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے. بڑی خاندانی تعریف ہے. عقیدہ اس سوچ کو کہتے ہیں جو ہمارے دل میں جم جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اگر کوئی اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ جائے تو وہ ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے. اس کو بولتے ہیں عقیدہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سارے عقیدے تو بتا نہیں سکتا ہوں میں، اگر بتانے بیٹھا تو ایک نہیں 10 جمعے چلے جاتے ہیں عقیدوں کے اوپر لمبی بات کریں. بس میں ایک دو عقیدوں کے اوپر آج بات کروں گا، اور اس سے متعلق ہماری کیا کوتاہیاں ہو رہی، ہم سے کہاں پر سرزنش ہو رہی، اس کے بارے میں بتاؤں گا. دیکھیے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں آسمان سے لے کر، آسمان کی چھت سے لے کر زمین کے پورا تحت السودا جس کو بولتے ہیں، زمین کا آخری حصہ، وہاں تک کس کی قدرت چلتی ہے. آپ لوگ نئے ہیں، پھر دوبارہ میں وہ سبق دوہرانا پڑتا. میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں اکیلا بیان نہیں کر سکتا ہوں، میرے کو نہیں آتا بیان کر لیے. حافظ صاحب ہمارے بیچارے اللہ کو جزائے خیر دے، ان کی توجہات ہے جو میں کچھ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور میرے کو بیان کرنے نہیں آتا. تو بیان اگر ہونا ہے آپ لوگ کو ایک سوا دو بجے تک نماز کا کھڑا کرنا ہے، اتنی دیر برداشت کرنا ہے، تو ساتھ میں بولنا پڑتا، ساتھ میں بولنا پڑتا. تب میرے کو یہ بات سمجھ آتی کہ آپ لوگ کو بھی کچھ بات سمجھ آئی. تو آپ لوگ یہ بتائیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان کی چھت سے لے کر یا اس سے اوپر تک جائیے، آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا، عرش الہی، خدا کی تجلیات، سارے کے سارے وہاں کے فرشتے وغیرہ سب، اور پھر زمین پر آ جائیے. زمین کی ساری مخلوقات، جنس، انس، پرند چرند، جانور، درندے پرندے، سب کچھ کے اوپر، ہر ایک ذات کے اوپر حکم کس کا چلتا ہے؟ ہاں، یہ اگلا بات، کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقیدہ کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اگر ذرہ برابر بھی اس میں کمی آ جائے تو وہ ہماری کمیونٹی سے باہر. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ میرے بیان کا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ شروع سے آنا پڑتا، تو اس وجہ سے میں شروع میں کیا بات بتایا، عقیدہ کس کو بولتے ہیں کہ بھائی جو ایک سوچ ہمارے دل میں جم جائے. میں اس وجہ سے بار بار بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے. عقیدہ بولتا ہوں ایسا سمجھے کہ بھائی ایک مٹھائی کی دکان پہ 2 روپے کا چاکلیٹ ملتا، اس کو لے کے کھا لینا، یہ عقیدہ سمجھے بھائی؟ ایسی جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے. ہاں عقیدہ ہے. نہیں بھائی، عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ اب اس کی اہمیت سمجھ نہیں آتی. عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جو ایک سوچ ہمارے دل میں جم جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر کوئی اس کے خلاف یا اگینسٹ جائے تو وہ ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے. اب وہ جائے کہ کوئی اور جائے یا خود ہم جائے. ارے بھائی، اس عقیدے کے خلاف کوئی دوسرا جائے تو وہ ہماری کمیونٹی سے ہٹ جائے، اور اگر خود ہم ہٹ جائے اس سے تو ہم بھی ہم بھی وہ کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں. تو بہرحال عقیدہ اس کو بولتے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے کئی عقیدے ہیں، اس میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک سارے کے سارے کام کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ذرہ برابر بھی ہوا میں اڑ نہیں سکتا، تنکا بھی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، پتا بھی درخت سے گر نہیں سکتا، آسمان سے قطرہ برس نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا
گم نہ ہو جائے. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ. یہ عقیدہ کس کے صدقے میں ملا؟ ہاں ارے بھائی دیکھو یہ لوگ پچھلے جمعے میں تھے ہمارے ساتھ، اس وجہ سے آپ ساتھ بول رہے تو ان کو بھی سمجھ آ رہی بات آئی نا بھائی. آپ لوگ بھی ساتھ دیجیے میرا تو آپ لوگوں کو بھی بات اچھی سمجھ آتی. وجہ کیا ہے معلوم؟ نہ بات سمجھانے والا میں ہوں نہ سمجھنے والے آپ ہیں. کون ہے سمجھانے والے؟ بولو بھائی عقیدہ ہے نا ہمارا. یہ دیکھو میں ہر چیز سے لے کے آگے کس سے جوڑوں؟ عقیدے سے. ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھائی ایک مولانا آ گئے ہیں کرسی پہ بیٹھ گئے یہاں پر بیٹھ گئے مفتی صاحب آ گئے اپنا پکارنا پکار لیے جمعہ کو گیا تھا 2 رکعت پڑھنا تھا 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ سر دبا لے کے بیٹھ گیا بات سن لیا. یہ کان سے سنا؟ نہیں گیا وہ زمانہ یہ کان سے نکالنے کا. یہ کان سے سناشنے میں یہیں سے نکال کے پھینک دیا. ایسا مت کرو بھائی. یہ سمجھو کہ گھر سے اٹھا کر بستر پہ سے اٹھا کر غسل خانے لے کے جا کر غسل کرا کر نہا دھلا کر پاک صاف کرا کر اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری مشغولیات سے نکال کر مسجد میں لا کر بٹھائے ہیں. چپی چپٹائے. ارے بولو بھائی خالی بھی اٹھے. ارے بھائی جتنا اہتمام آپ جمعہ کے راستے کرتے میرا زیادہ خیال ہے ولیمے کے راستے بھی نہیں کرتے اپنے بچے. غلط بول رہا ہوں میں. ولیمے میں کیا دیکھتے وہاں خالی اوپر سے ٹپ ٹاپ دکھ کے جوتے ڈال لے کے کھانے کو مل گیا تو ارے بولو بھائی بس پڑھتے تھا بھائی. لیکن جمعہ کے راستے ایسا کرتے کیا؟ نہیں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک جگہ کو بھی سوکھی رکھنے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غسل نہیں ہوتا میرا. پھر اگر میں کچھ بھی چھوڑ دیا ارے میرا غسل نہیں ہوا دوبارہ غسل کرے گا وہ. تو اتنا ولیمے کا سے کرتے بڑوں میں اہتمام. ارے بول رہے ہیں کہ نہیں ولیمے کا سے کرتے کوئی اتنا اہتمام نہیں کرتے نا. لیکن جمعہ کے سے اتنا اہتمام کرا رہے تھا. کیوں کرا رہے؟ خالی پھری جاؤ جا کے وہ نیچے مان کے بول کے نہیں بھائی یہاں بیٹھ کے دل کو بدلنا ہے. اللہ اس کے واسطے بلاتے ہیں جمعہ. ہم سمجھتے ہیں اصل میں. تو بہرحال تو یہ جو ہمارا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ایک کارڈ آیا فرشتے اٹھا کے لے کر آ کے مسجد میں بٹھا دیے. خالی پیلی نہیں آئے. تو اب آج اب آپ کو یہ پکا دل میں عزم کر کے اٹھنا ہے کہ یہاں سے جو بات بتائی جائے اس کو دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی بٹھائیں گے نا بھائی. تو پہلی بات ذرا میں کیونکہ نئے آتے رہتے نا تو بیچ میں تھوڑا دخل دیں گے پھر دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں. تو پہلی بات کیا بتایا تھا بھائی عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جو ہمارے دل میں ایک سوچ بن جائے. کس بنیاد پر؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پر. ماشاءاللہ یہ نا بات. قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہمارے دل میں ایک بات ایک سوچ بیٹھ جائے اور اس کے خلاف اگر کوئی جائے اس کے اگینسٹ کوئی جائے تو وہ ہماری کمیونٹی سے باہر. اور اگر ہم خود جائیں تو ہم بھی باہر. ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی میچ کا جو کیپٹن کیا نام ہے اس کا؟ ارے بھائی آپ لوگ کو نہیں معلوم تو ہو ہی نہیں سکتا. اولڈ سٹی کے بچوں کو تو کیپٹن کیا اس کے گھر کے بچوں کے نام میں معلوم رہتے. بولو بھائی کیپٹن کا نام کیا ہے؟ وراٹ کوہلی. ہاں یہ بات. وراٹ کوہلی اگر یہ قانون بنا دیا کہ بھائی اگر یہ قانون بنا دیا کہ بھائی یہ میچ کے اندر اگر کوئی کسی کے اوپر طنز کر دیا کسی کو گالی دے دیا یا بیٹ اٹھا کے مار دیا تو وہ میچ سے باہر. اور اگر خود وراٹ کوہلی ایسا کر دیا تو انہیں بھی باہر. نہ بھائی نہیں میرے راستے نہیں تھا. ہو سکتا لگا نہیں ایسا. ٹھیک اسی طریقے سے عقیدہ ہمارا جو بنا دیے ہم اس سے اگر کوئی خلاف گیا تو وہ بھی اگر ہم گئے تو ہم بھی باہر. ٹھیک ہے نا بھائی. ذرا اصل میں مثال اس لیے دینا پڑتا جلدی سمجھ آتی مثال دے تو بات نہیں تو اوپر سے جاتی. اور مثال ایسی دینا چاہیے جو دبا کے چل رہا ہے IPL ورلڈ کپ ایشیا کپ یہ چل رہے ہیں نا بھائی تو جلدی سمجھ آتی. واہ کبھی دیکھا تھا بھائی آج مثال دے دی کوئی بات سمجھ آ گئی. تو بہرحال عقیدہ اس کو بولتے. ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہمارے کئی عقیدے اس میں سے ایک عقیدہ کیا ہے کہ آسمان کی چھت سے لے کے زمین کے نیچے تک کس کی حکومت چلتی ہے؟ اللہ. اب بتاتے جاؤ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنا؟ آپ لوگ بولنا پڑتا بھائی اگر علی بول لیا تو میں اکیلا پکار لیا سب کا ہوا. آپ لوگ بھی تو شامل ہونا نا. تو آسمان کی چھت کون بنائے؟ زمین کا فرش کون بنائے؟ یہ درخت کون بنائے؟ یہ چرند کون بنائے؟ یہ پرندے کون بنائے؟ جانور کون بنائے؟ انسان کون بنے؟ انسان کے لیے سورج کون بنائے؟ انسان کے لیے چاند کون بنے؟
ارے بولو بھائی, آواز سے بولو بھائی. انسان کے لیے چاند کون بنائے؟ انسان کے لیے سال کون بنائے؟ یہ مہینے کون بنائے؟ یہ تاریخیں کون بنائے؟ ساری چیزیں اللہ بنائے نا. جب اللہ بنے تو اللہ انسان کے ساتھ برا کر سکتے؟ ارے بولو بھائی. دیکھو میرا ایک بچہ ہے, نہیں بھی ابھی شادی آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے, نہیں بھی میں مثال دے رہا ہوں خالی. میرا ایک, چلو میرا چھوڑو, آپ کا ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, کسی باپ کا ایک بچہ ہے, ایک ہے, دو ہے, تین لڑکے, کسی باپ کو تین لڑکے ہیں, ٹھیک ہے. اب باپ جب شاپنگ مال میں جائے خریداری کرنے کے لیے تو تینوں بچوں کو اچھا لے گا یا برا لے گا؟ اچھا لے گا نا بھائی. اور اگر کوئی اس کا بچہ ساتھ میں نہیں آیا, دو بیٹے ساتھ میں آئے, فرما بردار کے ساتھ میں, ایک آخری نکلے ہوا تھا اسی کا تھا, آخری نکلے ہوا تھا اور اسی کا تھا, انہیں نہیں آیا شاپنگ کو, میں میری کر لیتا ہوں جی, تم پورا ایسا دلا کے لے کے آتے, باہر تو تمہیں عزت نکل جاتی, میرے کو چین ہو نا, پھٹے کپڑے ہو نا, یہاں سے پٹا وہاں سے پٹا, ایسے ہونا میرے کو کپڑے, تم ایسے نہیں دلاتے, لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں آتا. بلکہ ایک بچہ نہیں آیا تو باپ اس کے ہاستے کپڑے نہیں لیتا ہوں بھی. باپ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ فرما بردار بچہ ہے, یہ نافرمان بچہ ہے, یہ نہیں دیکھتا. باپ دونوں کے لیے بھی بھلا ہی سوچتا, دونوں کے لیے اچھا ہی سوچتا. انہیں پھٹے کپڑے ہونا بولتا, انہیں اچھے کپڑے لے کے آتا باپ. ارے لاتے نہیں لاتے بھائی. تو ایک چھوٹا سا باپ دنیا کا, اللہ اس کے دل میں محبت رکھے, اگر اللہ وہ محبت نکال لیے تو بعض باپ ایسے بھی ہے جو اپنے بیٹوں کی قتل, بیٹوں کو قتل کر رہے. دیکھیں نا, چلو نا معاشرے میں, چلو نا سوشل ویڈیوز میں کہ بھائی باپ بچے کا قتل کر دیا, اللہ وہ محبت نکال دیے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. تو جو محبت اللہ ڈال رہے جس باپ کے دل میں, اس کے لیے باپ رات دن لے کر کے بچے کو اتنی سہولت دے رہا. اس باپ کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ اپنے بندے کے ساتھ برا کر سکتے؟ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. تو ہر لمحہ, ہر وقت, ہر حالت میں اللہ اپنے بندوں کا اچھا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اتنی بات آگے سنیں. اب سفر کا مہینہ آیا, کتنے کی لوگوں سے بولے تھے بیٹھ رہے سفر میں شادی نہیں کرنا چاہیے, منوسیت ہے, بولتے نہیں بولتے. تو یہ سفر کون بنے؟ ان کے دادا, ان کے دادا کون بنے؟ اللہ بنے نا. کس کے واسطے بنے؟ جانوروں کے واسطے. کس کے واسطے بنے؟ بندوں کے واسطے بنے نا, انسان کے واسطے بنے نا بھائی. ہاں, اب وہ انسان فرما بردار رہے تو نہ فرما رہے تو. ایک سفر المظفر کا مہینہ, سفر کا مہینہ, 13 کا مہینہ جس کو بولتے ہیں اپنے پاس, وہ کون بنے؟ وہ اللہ بنے. کس کے واسطے بنے؟ بندوں کے واسطے بنے. تو فائدہ رہتا, نقصان رہتا. اب کئی لوگ ہیں محرم میں بھی شادیاں نہیں کر رہے, سفر میں بھی شادیاں نہیں کر رہے. کئی کو جی نہیں کرنا جی, اس لیے کہ سفر میں شادی کرے تو ٹوٹ جاتی کہتے. اللہ اس کو ہدایت دے. سفر میں شادی کرے تو ٹوٹتی, اللہ کے سنتوں کو چھوڑے, نبی کے سنتوں کو چھوڑے تو شادی ٹوٹتی. نبی کو نظر انداز کرے, نبی کے سنتوں کو نظر انداز کرے, خدا کے احکامات کو توڑے تو شادی ٹوٹتی. سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے شادی, یہ کس کا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ارے بولو ہاں ماشاءاللہ. ہر مومن کا, یعنی جو ایمان لا لیا, مومن سے مطلب ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان لا لیا, عقیدہ ہونا نہیں ہونا. عجیب معاملہ ہے ہمارے, میں جس ایریے میں رہتا ہوں اس ایریے میں میرا زبردست ٹرینڈ چلتا. یہ 13 کے مہینے میں 13 تاریخ آتے کہ میں رات میں فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہوں. فجر میں اٹھتے نہ بھائی, فجر سے اور پہلے تھوڑا اٹھ کے, کیونکہ رات میں آتے وہ ہوتا 13 کرو, سنیں رات میں آتے بدماشا آ کے مسلمانوں کے عقیدے خراب کرتے. کیا سمجھتے والے مسلمان, اس کو جب تک اپن یہ صدقہ وغیرہ نہیں دیے, انڈا اتار کے نہیں دیے, چاول وغیرہ نہیں دیے تو ہمارے گھر میں بلائیں آتے, یہ مسلمان سمجھتے. ایسے کو مسلمان نہیں بولتے بھائی. اب چلو میں پوچھتا ہوں آپ کو, ہمارا عقیدہ تھا اچھائی دینے والے کون ہیں, برائی دینے والے کون ہیں, ہر چیز دینے والے اللہ ہے نا. اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا, بولو بھائی اچھائی کرنے والے برائی کرنے والے کون ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. اب اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی جا رہا, اگینسٹ کوئی اگر جا رہا, تو وہ ٹیم میں شامل ہے
تین کے کیوں؟ اس لیے کہ تین کے اصول کو وہ نظر انداز کرا، توڑ دیا. تو ہم مسلمان ہیں. پھر میں بات اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کوئی ایک صحابی اگر اس وقت موجود ہوتا تو پورا وہ کافر ہوتا وہ صحابہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کی تربیت کرے تھے نا، ویسی نہیں تھی ہمارے جیسی کہ تھوڑی تھوڑی بات کو ارے بلڈنگ بھاگی تھی دبا کے برا کام ہوتا رک جاؤ نہیں بولتے. کالی بلی بھاگی، کالی بلی منوس نہیں ہے، تمہارے اعمال منوس ہے. کالی بلی ارے بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ کالی بلی تو اللہ بنا ہے نا اس کو. عجیب عجیب عقیدے اپنے مسلمانوں کے اندر. کالی بلی گئی تو نقصان ہو جاتا، وہ الو آ گیا تو برباد ہو جاتے، ارے وہ کالی چوٹی چڑی تو کپڑے آ جاتے. ایسا نہ تو کالی چوٹی چڑھانے کا بیٹھتا ہوں میں بولتے ہیں صحیح ہے بھائی. تو عجیب عجیب عقیدے ہمارے مسلمانوں میں چل رہے، اور یہ مسلمان کے عقیدے کے بالکل ارے بولو نا بھائی. جیسے اچھا بول رہے تھے، میں پچھلے جمعے کو بھی محسوس کرا شروع میں اچھا بول رہے تھے آ رہے آپ لوگ، آخر میں جا کے بیٹری ڈاؤن ہو جا رہی. کئی کو بولے تو شروع میں اچھی اچھی باتیں آ رہی، آخر میں جو آ رہا نہ وہ دبا کے پلٹا کے آخر کے بالوں میں کہتا رہتا دبا کے دیتے نا بھائی رن زیادہ مارنا رہتا بال کم رہتے تو زیادہ مارنا پڑتا نا. تو آخر میں کے پورا خاموش پڑ جا رہے زیادہ مارنے کا، کیونکہ میں کر رہا ہوں نا بیٹنگ فیلڈنگ آپ کر رہے نا، اس لیے آپ لوگ پریشان رہ رہے. ایسا مت کرو بھائی، ساتھ دو میرا ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ جیتے تو بھی میں جیتا سکا، میں جیتا تو بھی ختم. یہ بھی بات. ایک میاں بیوی تھے کہتے شوہر کو کہتے کہ دیکھو بھائی جو تمہارا مال وہ میرا مال اور جو میرا مال وہ تمہارا مال. تو بیوی والے کہتے واہ یہ بات شادی سے لے کر تک سب سے پیاری کرے تم. اب آگے کا میرا سنو. جو میرا مال ہے نہیں، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ میرا ہے. ایسا ہے کیا بھائی یہاں پر؟ ارے بھائی میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ دونوں ساتھ دیں گے تو دونوں جیتیں گے نا. میں جیتا تو بھی آپ جیتے سرکار، آپ جیتے تو بھی میں جیتا سرکار نا. وہ بیوی کے سرکار تو نہیں بول رہے نا، نہیں نا. چلیے تو آپ لوگ ساتھ دیجیے میرا. تو اگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی آسمان کی چھت سے لے کے زمین کے نیچے تک سارے کے سارے احکامات کون نافذ کرتے ہیں؟ ہاں یہ جیتنا چاہ رہے، شاید یہ لوگ نہیں جیتنا چاہ رہے بھائی. تو سارے کے سارے احکامات کون نافذ کرتے؟ اللہ کرتے. اور اچھائی بھی کون اتارتے؟ برائی بھی کون اتارتے؟ اب سفر کا مہینہ کون اتارے؟ اب اس کو منحوس بولنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سفر میں ہو کے ہے. تو پیارے نبی سفر کے مہینے میں نکاح کر کے کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے، اور ہمارا مسلمان بتا کے سفر کے مہینے میں شادی کرے تو برباد ہو جاتی. تو نبی سے کیا نکل جائے؟ ہاں بھائی ہمارا مسلمان نبی سے کیا کے چلے گا؟ پیارے نبی سے اچھی تعلیمات ہے اس کی، یا تو ڈائریکٹ جبرائیل آ کے اس کے کان میں بول رہے واٹس اپ جبرائیل چل رہے. معلوم آپ کو پہلے زمانے میں جبرائیل پروں کے ساتھ آتے تھے، اس زمانے میں پروں والا کچھ بھی نہیں. ایک واٹس اپ انسٹال کر لو، جبرائیل آ گئے اس کے اندر، جب چاہے حدیث سے بھیجتے رہو. تو جبرائیل واٹس اپ، فیس بک واٹس اپ، انسٹاگرام واٹس اپ، جب چاہے کیا کرتے ہیں حدیثاں بھیجتے رہتے الٹے سیدھے حدیثاں. تو مت کرو ان چیزوں پہ یقین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کا عقیدہ یہ بنا کر گئے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ خیر کے کام ہو، بھلائی کے کام ہو، اچھے کام ہو یا برے کام ہو، نقصان کے ہو، سارے کے سارے من اللہ تعالی کس کی جانب سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اب اس عقیدے کو کوئی چھوڑ کے یہ سمجھ رہا کہ سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے نقصان ہوتا، محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے نقصان ہوتا، تو پھر وہ مسلمان کامل رہا؟ کتنی بڑی تعلیم کو چھوڑ رہا ہو، ایک عقیدے کو چھوڑ دے رہا ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو بات سامنے آ رہی. حافظ صاحب فرمائیے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 5 منٹ میں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بھائی عقیدہ ہمارا بہت ضروری ہے. میں ابھی بہت ساری مثالیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے ساری مثالیں چھوڑ رہا ہوں میں.
دو واقعات آپ کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. دیکھو صحابہ کی کیسی محنت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے, رحلت فرما گئے, آرام فرما رہے اپنے مزار اقدس میں. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ چلے گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے, یعنی ان کی خلافت کا زمانہ ہے. مصر کے اندر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا قافلہ ہے. وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے, دریائے نیل کے اندر ایک کنواری بچی کو جس کی شادی نہیں ہوئی, وہ بچی کو لے کے جا کے دریائے نیل میں چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد پانی جاری ہوتا تھا وہاں پر. جب ایک بات ہے, میں اس کا بعد میں رد کر دوں, تو ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا ان کے ساتھ کہ جب تک وہ کنواری بچی کو لے کے جا کے اس کے پاس نہیں ڈالتے وہ دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا, پانی سوکھا رہتا تھا. تو سالوں سے چلتے آ رہا تھا یہ ان کا عقیدہ اور ہوتا بھی ان کے ساتھ ایسا ہی تھا. تو آپ لوگ کو سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھئی آپ جب سے بول رہے نا سو برداشت کرتے بول کے, پھر ایسا نہیں ہو رہا تھا, یعنی پانی سوکھ جانا, بچی کو ڈالتے کہ بھی پانی آ جانا. اس سے تو ایسا معلوم پڑا کہ وہ بات صحیح ہے, بچی کو ڈالنا تو پانی آ رہا, اسی دکھ رہا تھا نا بھائی. تو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں میرے بندوں کے ساتھ وہی معاملات کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ. بہت پیاری بات بول رہا ہوں, اللہ کرے آپ کے دلوں پہ یہ بات جم جائے. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لے. اچھا, یہ ہمارے عقیدے کی جڑ ہے. یہ مضبوط اگر ہمارے دل میں بات بیٹھ گئی نا, اس کے بعد شیطان کے لشکر آ کے بھی ہم آپ کو ذرا بھی ہلا نہیں سکتے. دوبارہ میرے ساتھ پورے مل کے بولے بات. اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو بندہ اپنے رب کے ساتھ گمان رکھتا ہے. دیکھو بہت پیارا, میں ایک اتنا پیارا میسج دے رہا ہوں اس کے ذریعے, کاش اگر یہ بات دل میں اتر گئی نا, سارے مسائل حل تھی. اور یہ مت دیکھو, ایک بات پھر بتا رہا ہوں, پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو, اس کے بعد دنیا چمکا لو. پھر اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ نافرمان ہے یا فرما بردار ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. میں باپ کی مثال دے کے سمجھا دیا, باپ بھی نہیں دیکھتا کہ بچہ فرما بردار ہے یا نافرمان ہے. جب شاپنگ کی بات آ گئی, جب پیسے دینے کی بات آ گئی, دونوں کو برابر دے گا وہ. ہاں, دل سے محبت کس سے ہوگی؟ فرما بردار بچے سے. دل سے محبت کس سے ہوگی؟ فرما بردار بچے سے. لیکن جب دینے کی بات آ گئی, انعام دینے کی بات آ گئی, تو برابر دیا جائے گا دونوں کو. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما بردار نافرمان نہیں دیکھتے. آپ جیسا اس کے ساتھ گمان رکھیں گے ویسا آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو اچھا گمان رکھیں گے نا اللہ کے ساتھ, رکھیں گے نا ابھی. تو بہرحال وہ لوگ یہ گمان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ بچی کو دیے تو پانی آتا ہو, کیا آتا رہا ان کے ساتھ ویسا ہی کر رہے تھے. بات کلیئر ہو گئی, آگے چلیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات آئی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ چٹھی میں لکھ کے بھیجے کہ بھئی یہاں پر ایک معاملہ ایسا ہے, دریائے نیل کے اندر جب تک کنواری بچی کو لا کے نہیں ڈالے پانی جاری نہیں ہوتا. ان لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے. لیکن پیارے نے بھی ہم کو اسی تعلیم دے کے رہ گئے, میں پریشان ہوں کیا کروں, اس لیے کہ پانی آ رہا بھی نہیں, اور یہ لوگ میں یہ لوگ کو ڈالنے دے رہا ہوں بھی نہیں, اس لیے کہ عقیدے کے خلاف ہے نا بھائی. ایک انسان کی جان لینا کہ عقیدے کے خلاف ہے ہمارے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹھی بھیجے لکھ کے. یہ چٹھی لے کے جا کے انہوں بھی چل لیتے نہیں, رکو میں آتا ہوں, اپنے پاس کرتے نا, کسی لیڈر کو جا کے بولو بھائی ایسا پریشانی ہو, ارے رکو جی میں آتا ہوں, انہوں ایسا بھی نہیں کر لیں, چٹھی لکھ کے بولے جاؤ. اس لیے کہ کام بنانے والا میں بھی نہیں ہوں. حضرت عمر تھے کیا کام بنانے والے, میں بھی نہیں ہوں کام بنانے والا. چٹھی لکھ کے دے دیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بولتے کہ لے کے جا کر وہ دریا میں ڈالو چٹھی. دریا میں جیسا چٹھی ڈالے پانی بل آنا شروع ہو گیا. تاریخ میں لکھے ہوا یہ خود مصر کے لوگ آج تک گواہی دیتے, ان کے جو آبا اجداد سے بات چل رہی تھی آتی کہ وہ پانی شروع ہوگا, بچے کو ڈالے کے لیے پانی آنا. اللہ بولے سالوں سے دیکھ کے اب تک نہیں آیا پانی, اور آج لمحے میں آ گیا پانی, کیا ماجرا ہے؟ فوراً چٹھی بھیجے کہ بھائی کیا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس چٹھی میں یہ لکھا تھا میں کہ اے دریائے نیل, میں اللہ کے حکم سے یہ تجھے بات کہتا ہوں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی تھی تو دوبارہ چل, اگر تو خود اپنے سے چلتی تھی
تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ماں کو، تیرے قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ماں کو. یہ جملہ تھا. دال ہے، پانی نکلنا شروع ہو گیا. کتنا کچھ جادو تھا کیسے تک اور بندہ آئے گا، کچھ بھی نہیں تھا لیکن پانی کیسے نکلا؟ کیا بات تھی؟ عقیدے کی. دیکھو میں جو ہنسی مذاق میں بولتا ہوں لیکن بات بہت پوائنٹ کی بولتا ہوں کہ بھئی عقیدہ کیا تھا ان کا کہ پانی آتا کس کے حکم سے؟ ارے تم سالوں سے ڈال رہے ہوں گے، کروڑوں سال سے بچی کو ڈال رہے ہوں گے، ہزاروں بچوں کو تم ایسا جان قربان کر دیے، کوئی بات نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تم بغیر جان کو قربان کر کے اگر اللہ چاہے پانی نکالنا تو نکلے گا. وہاں پر ان کا عقیدہ چینج ہوا. ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک بچی کو نہیں ڈالیں گے پانی نہیں نکلے گا. حضرت عمر یہ تعلیم دی کہ جب تک تم اللہ سے نہیں جڑو گے، اللہ کے حکم کو ساتھ میں لے لو گے، پانی نہیں آئے گا. حکم کو ساتھ میں لے لیا، اللہ کے پانی آنا شروع ہو گیا. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں واقعات صحابہ کے ملتے کہ وہ کبھی بھی دنیا سے رابطہ نہیں رکھے. ڈائریکٹ کس سے رکھے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. آج مجلس میں بیٹھ کے سارے کے سارے لوگ یہ بات دل میں عزم کر لیجیے. میری عادت ہے میں خالی بیان نہیں کرتا ہوں، ساتھ میں دو تین کام دے کے چھڑتا ہوں. تو میں آج یہ کام دے رہا ہوں. پچھلی مرتبہ جو کام دیا تھا نا، میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو کر لیے ہوگی. آج میں یہ کام دے رہا ہوں کہ بھئی یہ دل میں عقیدہ بنانا ہے کہ کڑکتی دھوپ کے اندر ٹھنڈے پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. برستی بارش کے اندر، تیز ہواؤں کے اندر سکون پہنچانے کا اثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ارے رکھو نا بھائی، عقیدہ رکھتے نا. جب اتنے بڑے بڑے کائنات اللہ کے حکم سے جڑے ہوئے، سورج چاند تارے سب اللہ کے حکم سے جڑے ہوئے، جب اللہ حکم اپنا بدل لے تو وہ ٹوٹ کے نیچے گر جائیں گے جیسا کہ تین کے گرتے زمین کے اوپر. تو پھر ہمارا عقیدہ کی باتوں پہ گر جانا. بلی آ گئی، کالی بلی، عقیدہ گر جانا. بلی رستہ کاٹتے کی پاؤں کاٹ کے جا رہے ہیں، تھوک تھوک کر کیا تھوک رہے. عجیب عجیب چیزیں ہیں. کوئی اگر صبح صبح آ گیا گھر پہ، کوئی اچھی الٹی سیدھی خبر سنا دیا، پورا دن خراب جاتا رہے بھائی، کس کی صرف دیکھ کے ہوگا کہ ایسا بولتے رہے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، ارے اس کے ساتھ کئی کو منحوس کے ساتھ ہوا. ایک انسان منحوس ہو سکتا، ایک انسان منحوس ہو سکتا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ بولے الو بھی منحوس نہیں ہو سکتا، تو تم انسان کو منحوس بولتے تھے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. یہ زمین آسمان چاند تارے کس کے واسطے بنے گے؟ انسان کے واسطے بنے نا، انسان کے فائدے کے لیے بنے نا. ویسے انسان کو تم منحوس بولتے رہے. کئی لوگ ہیں جو کئی لوگوں کو اجھوٹ بولتے ہیں، منحوس بولتے ہیں. ارے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود ایاز مطلب محمود وقت کا بادشاہ تھا، ایاز ان کا غلام تھا. جب نماز کی صف کھڑتی تو دونوں برابر کھڑ جاتے تھے، دینے والا بھی برابر لینے والا بھی برابر. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. کئی لوگ فقیروں کا ہے بھائی اس سے رشتہ نہیں کرنا، سیدہ کا ہے بھائی ان کے پاس نہیں جانا، ارے ہم وہ خاندان سے اس کے پاس نہیں جانا، ارے ان لوگوں سے نہیں ملتے جن ان کے منہ ہم نہیں لگتے. مسلمان کو کہیے، مسلمان کی زبان سے ہی باتیں. تو آج یہاں بیٹھ کر یہ عقیدہ کر لیجئے کہ اس دنیا میں بحیثیت انسان سارے کے سارے بولو بھائی برابر ہے. ہم تو انگریز کو بھی گلے سے لگا لیتے جی، مسلمان کو ہم دور سے اپنے گلے سے دور کرتے رہے. انگریز خدا کا باغی، نبی کا باغی، صحابہ کا باغی، سب کا باغی ہے، سب سے نفرت کرنے والا. ہم اس کو بھی گلے سے لگا لیتے اور ہمیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو دور کر دے رہے. تو نہیں کریں گے نا کیسا؟ آج سے عقیدہ خراب نہیں کریں گے نا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آخر میں بتا دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین آسمان سے لے کر زمین تک جتنے فیصلے ہوتے ہیں کس کے حکم سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی عقیدے کے خلاف جائے تو وہ کمیونٹی سے باہر ہے. کوئی دوسرا جائے اور اگر ہم جائیں ہم بھی باہر ہیں. تو گھر میں کون رہتے پھر؟ تو باہر نہیں ہونا ہے نا بھائی، سب کو گھر میں رہنا ہے نا. باہر والا کوئی باہر بنا دے، ہم بھی باہر چلے جائے تو گھر میں کون رہتے ہیں؟ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی سوچے گھر میں رہو، باہر والوں کو بھی اپنا بناؤ، اپن بھی اپنے بنو. لہٰذا گھر میں جم کے رہو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مضبوط بن کے رہو. عقیدہ خراب نہیں کریں گے نا بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بات کہی گئی خود بولنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.